السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر پہاڑ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، دنیا کی فنائیت اور اسباب دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب قیامت کی ہولناکی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تم زمین کو جس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ درخت، نہ عمارت، بلکہ ایک چٹیل میدان ہوگا، اور ہم لوگوں کو خبروں سے اٹھائیں گے اور میدان قیامت میں حاضر کر دیں گے۔ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے۔ اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہاں قیامت واقع ہونے کے بعد کی منظر کشی کی گئی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے۔ ہر امت کی جماعت کی قطاریں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی ننگے بدن، ننگے پاؤں، مال و زر سے خالی ہو کر آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور پھر جو قیامت کے منکرین ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، اور تمہارے لیے حساب و کتاب کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو تمہیں اس وعدے سے خبردار کیا تھا اسے تو تم نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کے قہر و جلال کی صفت کے اظہار
اور اس کے عدل کے آثار کی طرف اشارہ ہے، تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اور غفلت کے شکار لوگ قیامت کے دن نجات پانے کے اسباب اختیار کر کے اور اپنے پوشیدہ و علانیہ معاملات درست کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے خطاب کا جواب دینے کی تیاری کریں، کیونکہ اسی کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے، اور جو پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی وہی سب سے بڑی پیشی ہے، اور وہ کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کی طرح نہ ہوگی۔ حضرت عتبہ خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ علیہ ایک رات ٹھہرے تو وہ اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کی یاد نے محبت کرنے والوں کی رگیں کاٹ کر رکھ دی ہے۔ مروانی خلفاء میں سے 7ویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ہم آخرت کو کیوں نہ پسند کرتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو ویران کر دیا، اس لیے تم آبادی سے ویرانی کی طرف منتقل ہونے کو پسند نہیں کرتے ہو۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سچ کہا، اے کاش میں جان سکتا کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کیا ہوگا۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ بات جان سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا، میں اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کس جگہ پا سکتا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں جانے والے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کس طرح ہوگی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نیک لوگ تو ایسے پیش ہوں گے جیسے وہ پیش ہی نہیں ہوئے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف شاداں و فرحاں واپس آ جائیں گے، اور گناہگار اس طرح پیش ہوں گے جیسے بھاگے ہوئے غلام اس کے آقا کے سامنے باندھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک بہت رویا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا، یہاں قیامت کا وہ اہم اور نازک ترین مرحلہ بیان کیا گیا ہے، جہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا اعلان ہونا ہے کہ ہر بندے کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، مومن کا دائیں ہاتھ میں اور کافر کا بائیں میں۔ اس وقت نامہ اعمال کو دیکھ کر جو برے لوگوں کی حالت ہوگی وہ دہشت انگیز ہوگی کہ وہ نامہ اعمال دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا تو وہ نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی پر بغیر جرم عذاب کرے گا، اور نہ کسی کی نیکیاں گھٹائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تو کہتے ہائے بربادی اے لوگوں، کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے بچے اور اس کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ قیامت کے دن صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ نام اعمال میں لکھے ہوئے ملیں گے، اور اس دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا پھل پائے گا۔ کثیر احادیث میں صغیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عائشہ ان گناہوں سے تم بھی پرہیز کرو جنہیں تم حقیر سمجھتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی سوال ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان گناہوں سے بچو جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، ان گناہوں کی مثال اس قوم کے لوگوں کی طرح ہے جو ایک وادی میں اترے تو ایک شخص ایک لکڑی لے کر اور دوسرا شخص دوسری لکڑی لے کر آیا، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی لکڑیاں جمع کر لیں جنہیں جلا کر انہوں نے اپنی روٹیاں پکا لی، یعنی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جس سے بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ گئی، گویا یہی حال صغیرہ گناہوں کے ارتکاب سے کبیرہ تک جانے کا ہے۔ اور بے شک صغیرہ گناہ کرنے والے کا جب مواخذہ کیا جاتا ہے تو یہ گناہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں چھوٹے گناہوں سے بچنے کا فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اسی طرح صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے ارتکاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صغیرہ گناہوں میں سے بعض گناہ دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اصل سعادت فوت ہو جاتی ہے اور خاتمے کے وقت ایمان سے ہی محرومی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہے صغیرہ گناہ پر عذاب دے دے اور جس کے لیے چاہے کبیرہ گناہ بخش دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان